अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर इंसान के सांस लेने के निजाम की बात की जाए तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा है पैसेज वे जिसको हवा का रास्ता बोलते हैं और दूसरा हिस्सा है लंग्स जिसको फेफड़े बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैसेज वे की, हवा के रास्ते की डिटेल्स में, और अपने नेक्स्ट आने वाली लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लंग्स की। तो वो वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पैसेज वे की, यानी हवा के रास्ते की, और जानते हैं कि जो हवा का रास्ता है ये कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। हवा जब हम लोग अपने जिस्म के अंदर खींचते हैं तो वो किन किन रास्तों से होकर कहां पर पहुंचती है, और वो कौन से मुकामात हैं जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी तबादला होता है। हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर फेफड़ों के उन मुकामात में आ जाती है और वहां से ऑक्सीजन निकलकर खून में शामिल हो जाती है। ये सारा कैसे होता है इस वीडियो में डिटेल से देख। तो बात करते हैं कि हवा के हिस्से का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी पहला जो हिस्सा है वो है नेजल कैविटी। अगर नेजल कैविटी की बात की जाए तो ये नाक के अंदर खला होता है और इसके अंदर एक दीवार होती है नाक में जो नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। उसके बाद नेजल कैविटी में बाल होते हैं और म्यूकस होता है, और बाल और म्यूकस का अपना अपना रोल है। यानी जैसे ही हम लोग नेजल कैविटी में हवा को दाखिल करते हैं, अब किन रास्तों के जरिए दाखिल करते हैं। नेजल कैविटी दो बैरूनी सुराखों के जरिए बाहर ओपन होती है जिनको नॉस्ट्रल बोलते हैं। जो भी हम हवा नेजल कैविटी में दाखिल करते हैं वो नॉस्ट्रल से होकर ही नेजल कैविटी में दाखिल होती है। अब यहाँ पे जो बाल होते हैं वो हवा को साफ कर देते हैं, और जो म्यूकस है यहाँ पे वो हवा का टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर के बराबर कर देता है। उसके बाद जो हवा है वो दाखिल होती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स जो है एक नाली है और ये मसल्स की बनी हुई एक नाली है जी फेरिंक्स, और ये हवा और खुराक के लिए एक मुश्तरका रास्ता होता है। फेरिंक्स के फर्श पर अगर देखा जाए तो एक गलाट होता है। गलाट ये टिश्यूज का एक पर्दा है और इसको एपीग्लाट बोलते हैं, और ये एपीग्लाट जो होता है ये लेरिंक्स को ढांपता है। लेरिंक्स जो है ये हवा की नाली है और यहाँ पे मौजूद होती है फेरिंक्स भी। यानी जैसे ही हम लोग खुराक को निगलेंगे तो वो फेरिंक्स में जाएगी। फेरिंक्स से आगे जो ये एपीग्लाट है इसको लेरिंक्स में, जो कि हवा की नाली है, उसमें दाखिल नहीं होने देगा। ये इसको फेरिंक्स में जाने की इजाजत देता है, यानी एपीग्लाट जो है लेरिंक्स को ढांप लेता है। उसके बाद जैसे ही हवा जो है फेरिंक्स से होके जाएगी तो एपीग्लाट जो है हवा को लेरिंक्स में दाखिल होने की इजाजत देगा। और लेरिंक्स जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे एक नाली है और ये कार्टिलेज की बनी होती है। नोट कर लीजिए कि लेरिंक्स का जो मटेरियल है वो कार्टिलेज है, और लेरिंक्स जो नाली है ये आप लोग यहाँ पे देख भी लो, इसके अंदर जो है टिश्यूज की पट्टियां होती हैं जी, रेशादार पट्टियां होती हैं। और जैसे ही हम लोग हवा जो खींचते हैं या अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वो हवा जब इन रेशादार पट्टियों से टकराती है तो इनमें इर्ताश पैदा होता है, जिससे साउंड पैदा होती है और वो सांस लेने की आवाज जो है हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। यानी लेरिंक्स जो है ये कार्टिलेज की बनी है, इसके अंदर रेशादार पट्टियां होती हैं, और जैसे ही हवा उन रेशादार पट्टियों से टकराएगी जो कि लेरिंक्स में प्रेजेंट हैं, उनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, उनमें इर्ताश पैदा होगा और जिससे हमको सांस लेने की जो आवाज है वो हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। लेरिंक्स के बाद जो हिस्सा शुरू होता है उसको ट्रिकिया कहा जाता है स्टूडेंट। लेरिंक्स के बाद जो हिस्सा हवा के रास्ते का शुरू होगा उसको ट्रिकिया बोला जाएगा। अब जो ट्रिकिया है ये भी कार्टिलेज का बना है, यानी जिस मटेरियल की लेरिंक्स बनी हुई थी उसी मटेरियल का ये जो है ट्रिकिया बना होता है। लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज के सी शक्ल के घेरे प्रेजेंट होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी लो कि ट्रिकिया में कार्टिलेज के सी शक्ल के घेरे जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब इन सी शक्ल के घेरों का यहाँ पे काम क्या है
یعنی ہوا کی غیر موجودگی میں، یعنی ٹریکیا میں جب ہوا نہیں ہوگی تو اس وقت یہ سی شکل کے گھیرے جو ہے اس ٹریکیا کو سکڑنے نہیں دیتے۔ اگر ٹریکیا کی لینتھ کی بات کی جائے کہ یہ کتنے سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے یہ 12 سینٹی میٹر جو ہے لمبی ہوتی ہے ٹریکیا۔ ٹریکیا جو ہے یہ دو میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک جو ہے دائیں پھیپھڑے کی طرف چلے جاتی ہے، ایک بائیں پھیپھڑے کی طرف چلے جاتی ہے، اور ان کو جو ہے برونکس بولتے ہیں اور جمع ان کی برونکائے ہے۔ یعنی دونوں کو جب ہم لوگ اکٹھا بولیں گے تو برونکائے بولیں گے، اور جب ایک بولیں گے یعنی ایک جو دائیں پھیپھڑے کی طرف جا رہی ہے یا بائیں پھیپھڑے کی طرف جا رہے ہیں ان کو برونکس بولیں گے۔ اب یہ برونکائے یا برونکس جو ہیں یہاں پہ بھی کارٹلیج ہوتا ہے جی، یہ بھی کارٹلیج کے ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن ٹریکیا میں اور برونکائے یا برونکس میں جو کارٹلیج ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ ٹریکیا میں سی شکل کے گھیرے ہوتے ہیں، برونکائے یعنی برونکس جو ہیں یہاں پہ کارٹلیج کی پلیٹس پریزنٹ ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہی برونکس اپنی اپنی طرف کے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں تو یہ بہت سی باریک باریک جو ہے وہ نالیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور جن کو برونکیولز بولا جاتا ہے۔ اب یہ برونکیولز جو ہیں یہ اپنے تقسیم ہونے کا کام جو ہے اپنی اپنی طرف کے پھیپھڑوں میں جاری رکھتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان میں کارٹلیج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ جو برونکیولز ہیں یہ جا کے اوپن ہوتی ہیں ایلویولر ڈکٹ میں۔ اب ایلویولر ڈکٹ جو ہے وہ جا کے آگے اوپن ہوتی ہیں ایلویولائے میں۔ اب یہ ایلویولائے جو ہے یہ ہوا کی تھیلیاں ہیں، یہاں سے گیسز کا ایکسچینج ہونا ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ اس کی جو ایلویولائے ہے یہ ایک سیل کی صرف ایک تہہ پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اور یہاں سے جو گیسز کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا ہے وہ نفوذ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم لوگ ناسٹرل کے ذریعے ہوا کو کھینچیں گے تو ہوا جو ہے وہ نیزل کیوٹی میں جائے گی، نیزل کیوٹی میں موجود بال اس کو صاف کر دیں گے، میوکس اس کا ٹمپریچر جسم کے ٹمپریچر کے برابر کر دیں گے، پھر ہوا جو ہے فیرنکس میں جائے گی۔ فیرنکس خوراک اور ہوا کے لیے مشترکہ رستہ ہے، مسلز کا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا ہے وہ جائے گی لیرنکس میں، لیرنکس کارٹلیج کا بنا ہے، یہاں پہ ریشہ دار پٹیاں ہوتی ہیں، ان کو ووکل کارڈ بولتے ہیں۔ جیسے ہی ہوا ان سے ٹکرائے گی تو یہاں سے ارتعاش ہوگا اور آواز پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہوا چلے جائے گی ٹریکیا میں، ٹریکیا میں سی شکل کے گھیرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ٹریکیا دو میں تقسیم ہوتی ہے، ایک بائیں پھیپھڑے میں چلے جاتی ہے، ایک دائیں میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو برونکس بولتے ہیں اور جمع برونکائے ہے، اور یہ اپنی اپنی طرف کے پھیپھڑوں میں جا کر بہت سی باریک باریک نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جن کو بولا جاتا ہے برونکیول۔ ہوا برونکیولز سے گزر کر ایلویولر ڈکٹ میں اور ایلویولر ڈکٹ سے آگے ایلویولائے میں چلے جاتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہم نے ہوا کھینچی ہے ایلویولائے میں، یہاں پہ نوٹ کر لیں جو ہوا پہنچی ہے اس کے اندر جو آکسیجن ہے وہ 21% ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے 0.04% ہے، اور جو یہاں پہ نائٹروجن ہے اس ہوا میں وہ 79% ہے۔ اور جیسے ہی یہ ہوا یہاں پہ پہنچی ہے تو اب اس ہوا میں سے 5% کے قریب آکسیجن نکل کر یہ جو نالیاں ہیں یہاں پہ باریک باریک سی ریڈ رنگ کی آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہیں، ان نالیوں میں نفوذ کے ذریعے داخل ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز جو کہ اس 5% آکسیجن کو اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں، اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کر اس میں یہاں پہ ایلویولائے میں آ جاتی ہے۔ ایکچولی یہ نالیاں جو ہیں یہاں پہ کیپلریز جو آپ کو باریک باریک نظر آ رہی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہاں پہ دل بھی پریزنٹ ہوتا ہے، اور دل سے دو نالیاں نکلتی ہیں، اور ان کو ایک دائیں پھیپھڑے میں چلے جاتی ہے، ایک بائیں میں چلے جاتی ہے، اور ان نالیوں کو بولا جاتا ہے پلمونری آرٹریز۔ اب پلمونری آرٹریز واحد نالی ہیں پوری باڈی میں جن کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ یعنی بغیر آکسیجن والا خون ہوتا ہے۔ اب یہ جب پلمونری آرٹریز جو ہے پھیپھڑوں کے اندر داخل ہوتی ہیں تو یہ پھیپھڑوں کے اندر داخل ہونے کے بعد باریک باریک خون کی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں جن کو آرٹریولز بولتے ہیں۔ اب یہ آرٹریولز
مزید تقسیم ہوتے ہوتے اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ جو خون کے سیلز ہیں یعنی ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، وہ ایک قطار میں ان میں سے گزرتے ہیں اور ان باریک سی نالیوں کو کیپلریز کہتے ہیں، اور انہوں نے الویولائی کو اس طرح سے گھیرے رکھا ہوتا ہے، اور خون میں سے اور ہوا میں سے جو 5% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب آکسیجن جو ہے یہاں پہ کیپلریز میں موجود خون میں سٹور ہو جاتی ہے تو یہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کر الویولائی میں آ جاتی ہے۔ اب یہ جو خون کی باریک باریک کیپلریز ہیں یہ آپس میں ملتی ہیں تو مل کر یہ وینیولز بناتی ہیں، اور یہ وینیولز جب پھیپھڑوں سے باہر نکلیں گی تو یہ پلمونری وین بنائے گی۔ اب یہ پلمونری وین واحد نالی ہے پوری باڈی میں، یعنی وین جو ہے واحد ہے پلمونری وین، جس میں آکسیجن والا خون ہوتا ہے یعنی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے، اور یہ دل کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اور جو یہاں پہ بچی تھی یعنی یہاں پہ 5% اس میں سے ہوا میں سے جو آکسیجن ہے وہ تو خون میں شامل ہو چکی ہے، باقی 16% جو ہے یہاں پہ آکسیجن، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ 4% ہو جائے گی، یعنی 0.04 سے 4% ہو جائے گی، اور جو نائٹروجن ہے اس کا کوئی بھی یہاں پہ استعمال نہیں ہے، وہ جیسے پھیپھڑوں میں آئی ہے ویسے ہی گھوم پھر کے واپس چلے جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہ یہاں سے نکل کر الویولائی سے نکل کر ہوا جو ہے وہ جائے گی کہاں پہ، یہاں پہ جو برونکیولز ہیں۔ اب برونکیول سے ہوا نے نکل کر جانا ہے برونکائی میں، یعنی برونکائی یعنی برونکس میں، ان برونکس میں چلے جانا ہے، اور یہاں سے پھر جو کاربن ڈائی آکسائڈ والی ہوا ہے وہ ٹریکیا میں جائے گی، ٹریکیا سے پھر جو ہے وہ لیرنکس میں، اور لیرنکس سے فیرنکس میں، فیرنکس سے آگے جو ہے یہ ہوا جائے گی نیزل کیوٹی میں، اور نیزل کیوٹی سے پھر اس کو جو ہے ناسٹرلز کے ذریعے باہر خارج کر دی۔ دوستو اس طرح سے ہوا جو ہے وہ پھیپھڑوں کے اندر داخل ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ پھیپھڑوں کی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔